السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ماں کے اوپر، اس کا لنک یہاں نیچے دے دیتا ہوں، اور بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، سوالات بھی پوچھے۔ پھر ایک ویڈیو بنائی باپ کے اوپر، اس پہ بھی لوگوں نے سوال پوچھے۔ پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ میاں بیوی کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیجئے، میاں پہ الگ بنا دیجئے، بیوی پہ الگ بنا دیجئے۔ تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں دونوں کو کمبائن کر دیتا ہوں۔ پہلے ہم بات کر لیں گے شوہر کے اوپر، پھر ہم بات کر لیں گے بیوی کے اوپر، اور پھر بات کر لیں گے ان چیزوں کے اوپر کہ انہیں آپس میں کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی آرام سے سکون سے گزر جائے۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو شوہر حضرات پائے جاتے ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور یہ میں خواتین سے مخاطب ہوں تاکہ اپنے شوہروں کو صحیح طریقے سے ڈیل کر سکیں۔ دیکھیے، شوہر کے نام کے اوپر جو مخلوق آپ اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں نا، وہ ایک بچہ ہے جس کا صرف جسم بڑا ہو گیا ہے، اور بس۔ نہ عقل سے کوئی زیادہ ہے وہ، نہ ہی جذبات میں کہیں وہ زیادہ میچور ہوا ہے، نہ ہی اپنی عادتوں میں طور طریقوں میں کہیں میچور ہوا ہے۔ تو آپ بالکل اس کی پرورش ایسے ہی کیجئے جیسے بچوں کی کرتی ہیں، اس کی باتیں ایسی ہی مانیں جیسے بچوں کی مانتی ہیں، اس کے تانوں سے، اس کے تن سے صرف اتنا ہی ناراض ہوں جتنا کسی بچے کی بات کا آپ برا مانیں گی۔ ہمارے معاشرے میں مرد کو مرد نہیں بنایا جاتا۔ وہ 20 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں اس کو بستر کے اوپر ناشتہ لا کے دے رہی ہوتی ہے۔ وہ 25 سال کا ہو جاتا ہے اور باپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ 30 سال کا ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اگلا ٹرین میں بیٹھ کے ماں باپ سے پوچھے بغیر، کسی دوست کے بغیر کہیں باہر جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، صبح آفس جاتا ہے، شام میں گھر آ جاتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، برتن صاف ملتے ہیں، جوتے پالش ملتے ہیں، وہ پہنتا ہے، اور نواب صاحب کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور زندگی میں یہ ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت فارغ ٹائم بچتا ہے تو اس میں کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، اور 30-35 سال کا، 28 سال کا جب وہ بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ اسے ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ بالکل ایسے بیہیو کرے جیسے کوئی میچور شخص بیہیو کرتا ہے، تو یہ تو شخص آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ کتنے آپ کو پاکستان میں ایڈلٹ ملیں گے جو گاڑی کا ٹائر چینج کر سکتے ہوں؟ کتنے ایڈلٹ ایسے ملیں گے جو کسی کو CPR دے سکتے ہوں، جو اپنے کپڑے خود دھو سکتے ہوں، جو گھر میں 2 وقت کا کھانا پکا سکتے ہوں، جن کو روٹی بنانی آتی ہو، جن کو بریانی بنانی آتی ہو؟ کتنے آپ کو ایڈلٹ ایسے ملیں گے جو صحیح طریقے سے آپ کی تیمارداری کر سکیں؟ تو پہلی بات تو آپ کو ایک بڑا سارا مشٹنڈا قسم کا بچہ مل گیا ہے، تو اس بچے کو اچھے طریقے سے پرورش کریں، پالیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس وقت مجھے گالیاں دے رہی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو میچور بندے کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ کا بھی بیڑا غرق ہے، اور اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی جو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس کی بھوک کا خیال رکھیں۔ جو مرد ہوتا ہے نا، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا، اس کے ریموٹ میں صرف 2 ہی بٹن ہوتے ہیں، ایک بھوک کا اور دوسرا بھی بھوک کا۔ اب بھوک کی بھی تو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا، تو بس اس کا خیال کیجئے۔ اگر شوہر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس وقت یقین کریے اس کو کھانے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب دنیا جہان کی جو چاہے بات کر لیں، جب بریانی کی پلیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا، جب سموسوں کی پکوڑے کی پلیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تو یقین جانیے اس وقت آپ اسے حور سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو 1 دن کھانا نہیں دیا، 2 دن کھانا نہیں دیا، 3 دن کھانا نہیں دیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ 3 دن کے فاقے سے ہو، اس کا موڈ بھی اچھا ہو اور وہ زندہ بھی رہ جائے۔ تو وہ ظاہر بات ہے باہر سے کہیں نہ کہیں سے کھانا کھا رہا ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ دوسری بھوک کا ہے۔ 1 دن کا بھوکا، 2 دن کا بھوکا، 3 دن کی بھوک تو شکل پہ بندے کی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو کھانا کھا رہا ہے نا۔ اگر وہ آپ کے پاس کھانا نہیں کھا رہا تو کہاں سے کھا رہا ہے؟ وہ کسی نائٹ پیکیجز کے اوپر ہوگا، وہ کسی فلموں میں، موویز کے اوپر ہوگا، وہ کسی تصویروں کے اوپر ہوگا، وہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں اور دیکھ رہا ہوگا، اور اس کا گناہ بھی اور اس کا بھی گناہ، تمام چیز کا گناہ شاید آپ کے سر پہ چلے جائے اگر آپ نے اس کی بھوک کا خیال نہیں رکھا۔ یاد رکھیے، مرد ایک بچہ ہے جو آپ کے پاس بڑی باڈی کے اندر آپ کو مل گیا ہے۔ دوسری بات، اس کے ریموٹ میں 2 بٹن ہیں، ایک بھوک کا اور دوسرا بھی بھوک کا، اور آپ کو ان دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ بس یہ خیال کر لیجئے، مسکرا کے اس سے ملیں، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ باتیں اس کی مائنڈ نہ کریں، تو آپ کا آرام سے گزارا ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مردوں سے عورتوں کے اوپر۔ ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں وہ نئی نسل ہے نا، نئی نسل میں کہتا ہوں پیدائی آئی پیڈ کے اوپر ہوئی ہے، تو ان سب کے بڑے اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو پرنس چارمنگ چاہیے ہوتا ہے، بڑی اچھی خوبصورت باڈی چاہیے ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ بارات بھی ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے،
اور ان تمام خواہشات کے بعد، ان تمام خوابوں کے بعد، ان 250 فلموں کے بعد جو انہوں نے جوانی میں دیکھی اور اس میں ہیرو کو اپنے لیے آئیڈیلائز کیا، مل گئے آپ، سیرا اٹھا تو آپ نکلے۔ اب ظاہر بات ہے یہ جو شوق ہے، اس کو کلچرل شوق بول لیں یا اس کو اکنومیکل شوق بول لیں یا ہیلتھ شوق بول لیں، دنیا بھر کے سارے شوق نا ایک ساتھ ان کو 220 وولٹیج کا کرنٹ لگی آپ کی شکل دیکھ کے۔ اب وہ اس سے ایڈجسٹ کر رہی ہیں اس کلچرل شوق کے اندر کہ سوچا کیا تھا، مانگا کیا تھا اور دعاؤں کا ثمر کیا نکلا۔ اب ان کو ٹائم لگے گا، ٹائم لینے دیجیے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، وہ کب کس بات کے اوپر کہاں ناراض ہیں انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ ان کو انٹرنیشنل فلائٹ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کو پاسپورٹ پکڑا رہے ہیں، بھائی یہ پاسپورٹ پکڑو، یہ بورڈنگ پاس پکڑو، یہ گرین کارڈ پکڑو، ایئرپورٹ پہ کوئی کام مانگ لے گا، یہ نکو پکڑو۔ ان کا دھیان اٹکا ہوا گھر میں جوتے کے اوپر کہ نہیں وہ جو جوتا تھا نا گھر میں وہ ایک پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ بولیں گے بھائی جان چھوڑو جوتے کی، ابھی پاسپورٹ زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن آپ یقین رکھیے جب تک وہ جوتا ان کے دماغ سے نہیں نکلے گا نا وہ پاسپورٹ کے اوپر نہیں آئیں گی۔ ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر کہاں جانا ہے، ان کا دماغ 2 سال پیچھے اس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے ان کی سالگرہ کا ان کو گفٹ نہیں دیا تھا، جہاں پہ 3 سال پہلے آپ نے ان کی امی سے صحیح طرح بات نہیں کی تھی، جہاں پہ آپ ان کی بہن کو عیدی دینا بھول گئے تھے۔ اور جب تک وہ 3 سال پرانی چپکی لسٹ نکلے گی نہیں نا وہ آپ کی آج کی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ آپ 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیگم 2017 میں جی رہی ہیں اسی غم کو لے کر جو ان کو مل گیا تھا۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ایموشنل مخلوق ہے، ساری ایموشنز مل کے ان کے اندر آ گئی ہیں، اب اس سے باہر کیسے نکلیں؟ اس سے باہر نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے وقفہ پریشانی کے نام سے، کہ 1 گھنٹہ دن میں نکال کے ان کی آپ ساری کہانی سن لیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ بہت زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ نے 1 گھنٹہ نہیں دیا تو زندگی آپ کی بڑی جہنم بنی رہے گی۔ تو بہت اچھا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ ان کو دے دیجئے۔ آپ بولیں بی دیکھو میں آفس جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، باقی میں تنگ نہ کیا کرو، یہ 1 گھنٹہ روز آپ کا ہے، ہم بات کریں گے۔ آپ چاہیں تو ساتھ میں اس میں واک کر لیں تو آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی اور گھنٹہ بھی وصول ہو جائے گا، چاہیں تو کوئی اور کام کر لیں لیکن دے دیجئے۔ انہیں بولیں جی ڈاؤن لوڈ کر دیجئے صبح سے کیا ہوا۔ اب وہ شروع ہوں گی میں صبح اٹھی تھکی ہوئی تھی۔ ایک تو ہماری عورتوں کا مسئلہ پتہ نہیں سمجھ میں آتا، سو کے اٹھتی ہیں 10-12 گھنٹے کی نیند کر کے 8 گھنٹے کی، اور پھر بھی بولتی ہیں تھک گئی۔ میری بیگم بھی یہ کرتی ہے، وہ صبح اٹھتی ہے سب سے پہلے لگا دیتی ہے، وہ بولتی ہے زیشو میں تھک گئی۔ بولتا ہوں اللہ کی بندی ابھی تو سو کے اٹھی ہے 10 گھنٹے بعد، تھک کیسے گئی؟ وہ تھک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو وہ کہانی شروع کریں گی پوری کی پوری کہ جی میں نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، پھر فلاں ہوا، پھر فلاں کی کال آئی۔ وہ ساری جو ان کی کہانی ہے آرام سے ان کی رام لیلا آرام سے آپ سن لیجئے، اور جہاں ان کو مشورہ دینا ہے جہاں گائیڈ کرنا ہے کر دیجئے، اسلام پہ گائیڈ کیجئے، نمازوں پہ گائیڈ کیجئے۔ لیکن اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، زندگی آرام سے چلتی رہے گی۔ میں میکسیکو میں گیا، وہاں کہاوت تھی لسن ٹو یور وائف if you do not someone will۔ تو کسی اور کو جا کے سنائے کہانی، کسی سہیلی کو سنائے، کسی کو سنائے، اس سے بہت اچھا ہے آپ سن لیجئے۔ یقین جانیے ہمارے ملک میں کوئی شاید ہی ایسا کوئی مولوی بھی بچاؤ جس سے آپ کی بیگم شکایت کر دے تو کوئی معتدل و اعتدال والی بات کر دے کہ یار شوہر صبح سے شام تک بیچارہ آپ کا کام کرتا ہے، ابھی آپ کے پاس آیا ہے، آپ تھوڑا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے، تھوڑا اس گھری پہ رحم کیجئے، کر دیجئے۔ بولیں گے ہائے اللہ یہ کہ آپ کے شوہر نے، اوہ توبہ توبہ توبہ، ایسا تو اسلام میں آیا ہی نہیں ہے، مردود شخص، 1 نمبر کا کمینہ آدمی ہے، کہاں پھنس گئی ہیں بہن آپ، بڑا برا ہو گیا ہے۔ خود اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھی ہو کم وقت نے 6 مہینے سے، لیکن وہ آپ کے شوہر کے اوپر فتوے دے دے گا کہ جی وہ آپ تو بس 24 گھنٹے بیٹھ کے آپ کو پوچھتا رہے، آپ کو ایسی کہانیاں سنائے گا۔ بیوی جو ہے وہ چلتی پھرتی پھولن دیوی ہے، شوہر ایسا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے۔ شوہر صاحب جو ہیں وہ چنگیز خان کی نسل سے ہیں، بیوی ان کو ایسی چاہیے کہ فرشتوں نے ان کے پاؤں کا ناخن بھی نہ دیکھا ہو۔ تو یہ مولوی صاحب کے پاس، میرج کاؤنسلر کے پاس اللہ کے واسطے کبھی نہ جایا کریں۔ میرا بس چلے تو جتنے فیملی کاؤنسلرز ہوتے ہیں نا، اور جو دوسروں کی بیویوں کے مسئلے سن کے ان کو سجیشن دیتے ہیں، ان سب کو گولی مار دو۔ یقین کریے جتنے پھڈے اور جتنے گھر ان کم وقتوں نے برباد کیے ہمارے ملک میں، کسی نے برباد نہیں کیے، تو بالکل ان سے بات نہ کیجیے۔ اب دونوں میں نے سمجھا دیا، اب اصل جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپس کی بات کسی تیسرے بندے سے شیئر نہیں کرنی۔ جو بات آپ کی میاں بیوی کے بیچ میں ہو وہ اس کمرے سے 4 دیواری سے باہر نہیں جائے۔ نہ آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں، نہ شوہر اپنے ماں باپ کو بتائے، نہ ساس سسرال کو بتائے، نہ بہنوں کو بتائے، نہ بھائیوں کو بتائے، نہ دیورانیوں کو بتائے، نہ جیٹھانیوں کو بتائے، نہ سالے کو، نہ سالی کو، کسی کو نہیں، کسی کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں۔ جو معاملہ ہو وہ آپ دونوں کے بیچ میں ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہو۔ یقین جانیے میاں بیوی اگر اللہ سے نہیں ڈرتے نا پھر ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے لگ جائیں ایک نہ ایک دن پلٹ کے راہ پر آ جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ اپنا ہمدرد سمجھ کے اپنا دکھڑا سنا رہی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی اینگل ضرور ہے، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ یا تو وہ آپ سے جادو ٹونے کے نام کے اوپر پیسے لوٹیں گے، یا آپ کو ڈرا ڈرا کے
اینزائٹی کا، ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے، یا آپ کو پاگل قرار دے دیں گے، یا آپ کے شوہر کو پاگل قرار دے دیں گے، یا دنیا بھر کی اچھے اچھے مثالیں سنا کے وہ آپ کو اس نہج کے اوپر لے آئیں گے کہ آپ لگے گا کہ خودکشی یا سوائے طلاق کے نعوذ باللہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا ہے۔ اپنی بیویوں کو، اپنے شوہروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ٹائم گزار لیں بغیر کسی وجہ، بغیر کسی کام کے۔ 15 منٹ میں رات کا کھانا کھاتے ہیں، 20 منٹ میں کھا لیجئے۔ 10 منٹ واک کرتے ہیں، 15 منٹ کر لیجئے۔ 10 گھنٹے سوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایک دن 10.5 گھنٹے سو جائیے، لیکن آرام سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کیجئے، اور کسی تیسرے بندے کو دنیا میں الاؤ نہ کریں کہ میاں بیوی میں آ کے کہ بیچ میں آ کے کوئی بات کرے۔ وہ صحیح ہو، پہلے زمانے میں ہوتے ہوں گے بہت لوگ جو اسلام کے حساب سے لوگوں کو بتا دیتے تھے، گائیڈ کر دیتے تھے۔ آج کل وہ لوگ مجھے تو نہیں ملے، کم سے کم 44 سال کی زندگی میں بھی میں انشاءاللہ 29 مئی کو 44 سال کا ہو جاؤں گا۔ آپ کو کوئی مل گیا ایسا تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔